ایک ایسا محل جس کی دیواروں کے پیچھے 5000 خوبصورت دوشیزائیں، باندیاں اور ملکائیں قید تھیں۔ ایک ایسا شہنشاہ جس کے صرف ایک اشارے پر سلطنت کی سب سے حسین عورتیں اس کے بستر کی زینت بننے کے لیے تیار کھڑی ہوتی۔ جلال الدین محمد اکبر، وہ نام جسے دنیا اکبر اعظم کہتی ہے، لیکن اس کی راتوں کا سچ تاریخ کے پنوں میں اس طرح دفن ہے کہ پڑھنے والے کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ 5000 عورتیں، ذرا تصور کیجئے، سال کے دن ہوتے ہیں 365، لیکن بادشاہ کے حرم میں عورتیں تھیں 5000۔ آخر ایک انسان نے، ایک مرد، اتنی بڑی تعداد میں موجود عورتوں کی جسمانی تسکین کیسے پوری کرتا تھا؟ وہ کون سی جادوئی خوراک تھی؟ وہ کون سے خفیہ طریقے تھے؟ اور وہ کیسا طرز زندگی تھا جو اکبر کو اس قدر طاقتور بناتا تھا کہ وہ ہر رات ایک نئی عورت، ایک نئی خوبصورتی کے ساتھ عیاشی کی انتہا پر ہوتا تھا؟ مغل تاریخ کے محققین جب اکبر کی نجی کمروں اور خوابگاہوں کا احوال لکھتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مغلوں نے ہندوستان پر حکومت کی، لیکن سچ تو یہ ہے کہ اکبر نے حسن اور عیاشی کی وہ سلطنت قائم کی جس کی مثال پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ آج کی ویڈیو میں ہم مغلوں کے اس سب سے بڑے، سب سے گہرے اور سب سے تاریک راز سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں۔ ہم بات کریں گے ان راتوں کی، ان باریوں کی، اور اس عیاشی کے اس انتہا پسند نظام کی جس نے اکبر کو تاریخ کا سب سے شہوت انگیز یا پر اسرار بادشاہ بنا دیا۔ اگر آپ کا دل کمزور ہے تو یہ ویڈیو ابھی چھوڑ دیں، کیونکہ ہم شہنشاہ اکبر کے بیڈ روم کا وہ سچ سامنے لانے والے ہیں جو اب تک آپ سے چھپایا گیا ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے فتح پور سیکری اور آگرہ کے ان محلات سے جہاں عام انسان تو دور کی بات ہے، پرندے کو بھی پر مارنے کی اجازت نہیں تھی۔ ان محلات کے اندر ایک پورا شہر آباد تھا جسے زنانہ خانہ یا حرم کہا جاتا تھا۔ اس حرم میں ہندوستان کے کونے کونے سے لائی گئی راجپوت شہزادیاں ایران اور توران سے منگوائی گئی تھیں، اور جنگوں میں پکڑی جانے والی لونڈیاں موجود تھیں۔ اکبر بادشاہ جب اپنے دن بھر کے امور سے فارغ ہوتا تو اس کا رخ اسی حرم کی طرف ہوتا۔ اب یہاں ایک بڑا سوال ذہن میں آتا ہے، جب ایک بادشاہ کے پاس 5000 لونڈیاں اور بیگمات ہوں تو وہ ان سب کے ساتھ ہم بستری کا وقت کیسے نکالتا ہوگا؟ کیا وہ روزانہ کئی عورتوں کے پاس جاتا تھا، یا پھر محل کے اندر کوئی ایسا خفیہ کھیل کھیلا جاتا تھا جس کے بارے میں سن کر آج کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں؟ تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ اکبر کے حرم میں رات کا منظر کسی خواب جیسا ہوتا تھا۔ عطر اور سندل کی خوشبوؤں سے مہکتے ہوئے کمرے، ریشمی لباس میں ملبوس سینکڑوں لونڈیاں جو صرف بادشاہ کی ایک نظر کرم کی پیاسی ہوتی تھیں۔ یہ کوئی عیاشی نہیں تھی، یہ شہنشاہیت کا وہ نشہ تھا جو عورت کو ایک تحفے، ایک ٹرافی کی طرح دیکھا جاتا تھا۔ بادشاہ کے پاس اختیار تھا کہ وہ جس وقت، جس حالت میں چاہے کسی بھی لونڈی کو اپنے پاس طلب کر سکتا تھا۔ لوگ سوچتے ہیں کہ کیا اکبر واقعی ان 5000 عورتوں کے ساتھ خلوت قائم کرتا؟ تاریخ دانوں نے اس عیاشی کے پیچھے چھپے طرز زندگی کا ذکر کیا ہے۔ وہ کسی عام مرد کے بس کی بات نہیں تھی۔ محل کے حکیموں کا ایک پورا پینل دن رات ایسی جڑی بوٹیاں اور کشتہ تیار کرنے میں مصروف رہتا جو بادشاہ کی مردانہ طاقت کو برقرار رکھ سکے، تاکہ وہ اتنی بڑی تعداد میں موجود حسن کا مقابلہ کر سکے۔ لیکن کیا یہ سچ تھا، یا اس عیاشی کے پیچھے کوئی اور خوفناک اور منظم داستان تھی؟ آئیے اب آپ کو اس تاریک کمرے کے اندر لے چلتے ہیں جہاں اکبر اپنی راتیں گزارتا تھا۔ 5000 عورتوں کے ساتھ ہم بستری کرنا کوئی ہنسی مذاق نہیں تھا، اس کے لیے باقاعدہ ایک خوفناک حد تک منظم نظام بنایا گیا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اکبر کی خوابگاہ میں کون سی عورت کس رات جائے گی؟ اس کا فیصلہ خود بادشاہ نہیں کرتا تھا۔ جی ہاں، اس عیاشی کو ترتیب دینے کے لیے محل کے اندر ایک ایسا خفیہ اور سخت نیٹ ورک کام کرتا تھا جس کی سربراہی خواجہ سرا اور محل کی بوڑھی داروغہ کیا کرتی تھی۔ ہر شام ایک فہرست تیار کی جاتی، اس فہرست میں ان تمام خوبصورت لونڈیوں اور بیگمات کے نام ہوتے جو بادشاہ کے معیار پر پورا اترتی تھیں۔ ان عورتوں کو غسل دیا جاتا، مہنگے ترین ریشمی ملبوسات پہنائے جاتے اور پھر بادشاہ کے سامنے پیش کیا جاتا۔ اکبر اپنی پسند کے مطابق ان میں سے کسی ایک یا ایک سے زیادہ کو اپنے بستر کے لیے منتخب کرتا۔ لیکن یہاں سسپینس اور بڑھ جاتا ہے۔
وہ لونڈیاں جو بادشاہ کے بستر تک نہیں پہنچ پاتی تھیں، وہ اپنی باری کے لیے مہینوں بلکہ سالوں انتظار کیا کرتی تھیں۔ ان کے اندر ایک تڑپ ہوتی تھی، ایک حسد کی آگ ہوتی تھی کہ کب بادشاہ ان کی طرف دیکھے۔ اکبر اس نفسیات کو اچھی طرح جانتا تھا، اس لیے وہ ان عورتوں کو آپس میں لڑا کر رکھنے اور اپنی تسکین کے لیے مختلف حربے استعمال کیا کرتا تھا۔ رات کے اندھیرے میں رقص و سرور کی محفلوں کے بعد جب اکبر اپنی خاص لونڈیوں کے ساتھ خلوت میں جاتا تو محل کے پہرےدار اور خواجہ سرا باہر تلواریں تانے کھڑے ہوتے تاکہ بادشاہ کی اس پرائیویٹ زندگی کا ایک لفظ بھی باہر نہ نکل سکے۔ ہر رات ایک نیا جسم، ہر رات ایک نئی تسکین۔ ظاہری طور پر اکبر کی زندگی عیاشی کے اس عروج پر تھی جہاں دنیا کا کوئی دوسرا انسان پہنچنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن کیا واقعی یہ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا نظر آتا ہے؟ کیا ایک انسان جسمانی طور پر 5000 عورتوں کو مطمئن کر سکتا تھا؟ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم مغل تاریخ کے اس سب سے بڑے جھوٹ اور سسپینس سے پردہ اٹھائیں اور اس سچائی کو سامنے لائیں جو آپ کو حیران کر دے گی۔ اب تک جو کچھ آپ نے سنا وہ تاثر ہے جو عام طور پر مغلوں اور اکبر کے بارے میں دنیا کو دیا جاتا ہے، لیکن اب آتے ہیں اس سچ کی طرف جو ابو الفضل کی آئین اکبری اور دیگر مستند مغل دستاویزات میں درج ہے، جو آپ کی سوچ کو بالکل بدل کر رکھ دے گا۔ سچ یہ ہے کہ اکبر کے حرم میں 5000 عورتیں ضرور تھیں، لیکن وہ سب اکبر کی عیاشی یا ہم بستری کے لیے نہیں تھیں۔ آپ نے بالکل ٹھیک سنا، یہ مغل تاریخ کا وہ سب سے بڑا ٹویسٹ ہے جسے اکثر سنسنی خیزی کے چکر میں چھپا دیا جاتا ہے۔ اکبر کی باقاعدہ اور نکاحی بیگمات کی تعداد صرف 7 سے 12 کے درمیان تھی جن سے وہ باقاعدہ تعلقات رکھتا تھا، جیسے رقیہ بیگم یا مریم الزمانی۔ تو پھر وہ 5000 عورتیں کون تھیں؟ دراصل مغل حرم صرف ایک بیڈ روم نہیں تھا، بلکہ وہ ایک بہت بڑا شاہی شہر اور اکیڈمی تھا۔ ان 5000 خواتین میں محل کا عملہ اکثریت ان خواتین کی تھی جو صرف خادمائیں، باورچی خانے میں کام کرنے والیاں اور درزی تھیں۔ شاہی محافظیں اکبر کی سیکورٹی کے لیے حرم کے اندر حبشی، ازبک اور راجپوت خواتین کی باقاعدہ ایک مسلح فوج تھی جو ہتھیار چلا سکتی تھیں اور بادشاہ کی حفاظت کیا کرتی تھیں۔ سیاسی پناہ گزین اور رشتہ دار، اس میں بادشاہ کی پھوپھیاں، خالائیں، بہنیں، بیوہ خواتین اور یتیم بچیاں شامل تھیں جن کی کفالت اکبر کے ذمہ تھی۔ سیاسی اتحاد مغل دور میں کسی ریاست کو فتح کرنے یا معاہدہ کرنے کے بعد وہاں کے راجاؤں کی بیٹیاں یا خواتین حرم میں آتی تھیں، جو عیاشی کے لیے نہیں بلکہ سیاسی امن کی ضمانت کے طور پر وہاں معزز مہمان بن کر رہتی تھیں۔ اکبر کا طرز زندگی عیاش نہیں بلکہ انتہائی منظم تھا۔ وہ دن میں صرف 4.5 سے 5 گھنٹے سوتا، صبح سورج نکلنے سے پہلے جاگتا، عبادت کرتا، جنگی مشقیں کرتا اور رات گئے تک سلطنت کے فیصلے کیا کرتا۔ باری کا جو نظام تھا وہ دراصل بیگمات کے حقوق کو برابر رکھنے اور محل کے نظم و ضبط کو چلانے کے لیے تھا، نہ کہ کسی عیاشی کے شیڈول کے لیے۔ تو دوستو، یہ تھا مغل شہنشاہ اکبر کے حرم کا وہ سچ جو سنسنی خیز کہانیوں سے بالکل مختلف ہے۔ جسے دنیا عیاشی کا اڈا سمجھتی تھی، وہ دراصل مغل سلطنت کا ایک انتہائی پیچیدہ، منظم اور سیاسی مرکز تھا جہاں ہر چیز قانون کے تحت چلتی تھی۔ تاریخ ہمیشہ ویسی نہیں ہوتی جیسی دکھائی جاتی ہے، اس کے پیچھے گہرے سیاسی اور سماجی راز چھپے ہوتے ہیں۔ آپ کو اکبر کی زندگی کے اس انکشاف کے بارے میں جان کر کیسا لگا؟ کیا آپ کو بھی پہلے یہی لگتا تھا کہ یہ سب عیاشی تھی؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مغل تاریخ کے ایسے ہی چشم کشا حقائق جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔